اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أولاده الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين، سيما حضرت علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام، ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم وموالیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المتقن و کتابہ المحکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام آخر فی مقام آخر، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی، مخاطبین عزیز، سب سے پہلے توفیق الہی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، اور خصوصاً من لم یشکر اللہ، من لم یشکر المخلوق لم یشکر اللہ۔ مولا امام رضا علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے کہ جو انسان اپنی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس مخلوق کا وہ خالق کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دفتر قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی شعبہ قم کا، جنہوں نے جو سبب بنا، جن کے توسل سے، جن کے تصدق سے، جن کی مہربانی سے، جن کی ذرا نوازی سے اللہ تعالیٰ نے سر بسجود ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اور دو چیزیں جو کہ سرکار رسول گرامی اسلام کی ذات مقدس اس دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی یا اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، کہ میں تم میں گراں قدر دو چیزیں، بھاری وزنی بھرکم ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک رکھو گے تو بروز محشر تک تاب آفتاب قیامت آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ اتنی بڑی ضمانت، اتنی بڑی مہربانی سرکار رسول کی، جنہوں نے فرمایا۔ تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن مجید، دو چیزیں آج کی شب میں اکٹھی ہوئیں، وہی انی تارک فیکم الثقلین کی عملی شکل اگر دیکھنا ہو تو علی علیہ السلام کی پوری زندگی اور سرکار کی آج کی شب ضربت اس بات کی بین دلیل ہے کہ فزت برب الکعبہ کہنا ہی اسے چاہیے جو لائق شہادت ہو، جس کو تمام زندگی اور پوری زندگی سرکار کی آپ کے سامنے، جس نے مطیع پروردگار ہونے کا ثبوت دیا، جس نے واقعاً اطاعت رسول میں زندگی گزار دی، اسلام کی الف سے لے کر ایمان کی الف تک، جب بھی کبھی دیکھو السابقون السابقون اولئک المقربون کی عملی تفسیر علی نظر آتے ہیں۔ اسی لیے فرما دیا، ائمہ سے روایت ہو گئی، نقل کر دی گئی، خصوصاً بہار الانوار کی زینت بنی اور علامہ مجلسی علیہ رحمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ اگر قرار یہ ہوتا، البتہ باقی معصومین کے مقابلے میں بھی سرکار رسول خدا علیہ السلام کی طرف بھی اس کو نسبت دی گئی ہے کہ اگر قرار یہ ہوتا کہ عملی شکل میں قرآن نازل ہوتا، انسانی شکل میں قرآن نازل ہوتا، تو اہل سنت کی کتابوں میں لکھا کہ اس پاک پیغمبر ہوتے۔ درست ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر سرکار بھی ہوتے تو انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں۔ تو بھی شکل عملی پریکٹیکل لائف میں بھی اگر قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک کا مطالعہ کیا جائے تو بین دفتین، دو گتوں کے درمیان
جو ورق نظر آتے ہیں اسے قرآن صامت کہتے ہیں، جو چلتا ہوا انسان نظر آتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ناظرین گرامی، انہی الفاظ اور مقدمہ کے ساتھ میرا دل چاہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملا دیا جائے۔ ایک ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک ہے کہ پروردگار عالم نے تمام کائنات کی علوم کو احصیناہ فی امام مبین، امام مبین اور جو ہادی الہی ہے، خلیفۃ فی الارض ہے، اس کے اندر جم کر دیا۔ میں ناظرین کرام اور سامعین محترم کے لیے سادہ ترین لفظوں میں ترجمہ عرض کروں کہ ہم نے شب قدر کو نازل کیا، لیلۃ القدر ہمارا تحفہ ہے، اندیت الہی سے جو تحفے آتے ہوں۔ سرکار امیر المومنین کا ارشاد مقدس بھی ہے کہ جب انسان کسی سے تحفہ حاصل کرتا ہے تو اس کی شخصیت کو ملحوظ خاطر رکھے، جتنی شخصیت بڑی ہوگی اتنا تحفہ عظیم ہوگا۔ اور آپ دیکھیں اگر کوئی صدر محترم، کوئی وزیر اعظم، پرائم منسٹر وغیرہ جو آتے ہیں مثلا، تو وہ اپنی حیثیت اور اپنی عظمت، اپنے اقتدار کے مطابق تحفہ لے کے آتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب دو وزرائے اعظم کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے یا کسی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپس میں ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سادہ تحفہ تو نہیں لائیں گے نا، میزبان کو دیکھ کر مہمان تحفہ لاتا ہے۔ پھر جب خدا حافظی کی جاتی ہے تو میزبان اپنے مہمان کی حیثیت و شخصیت کو دیکھ کر اس کو تحفے عطا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تحفہ قرآن ہو، نزول شب قدر ہو، اور دینے والا خدا ہو، لینے والا سرکار رسول ہو، اس کے اندر اتنے اسرار و رموز ہوں کہ اللہ کی تمام تعلیمات قرآن مجید بین دفتین، جب یہ دونوں چیزیں پاک پیغمبر کے پاس آتی ہیں، امانت الہی بن کر علی کے سینے میں انڈیل دی جاتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ودیت الہی کیا تھی؟ شب قدر میں نزول قرآن، خود رات کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر کو نازل کیا۔ اور آپ ماشاءاللہ صاحبان فہم و فراست اور عقیل و فہیم مومنین کرام، سامعین معظم اور ناظرین گرامی، اگر اس بات کا حساب کیا جائے تو 83 سال کچھ ماہ بنتے ہیں 1000 مہینہ۔ اور اس کا سبب نزول کیا ہے؟ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ سرکار بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، قصے بیان کیے جا رہے تھے، فضائل فرما رہے تھے سابقہ امتوں کے، کہ فلاں امت کے ماننے، نبی کے ماننے والی امت نے اتنے سال خدا کی عبادت کی، فلاں نبی جب تشریف لائے تو اتنے، آپ نے دیکھا سرکار نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبادت کی، تو عبادات سابقہ امت اور تذکرہ سابقہ انبیاء کہ اتنی طولانی زندگی میں اللہ رب العزت کی عبادت الہیہ میں مصروف رہی وہ قوم۔ تو کچھ صحابہ کرام، کچھ یاران پیغمبر، کچھ ساتھی پروردگار کا رسول پروردگار کے پریشان ہوئے، حتیٰ یہاں تک روایت ہے کہ آپ دیدہ ہوئے، سرکار نے رونے کا سبب پوچھا کہ آخر رونے کا، غمگین ہونے کا، پریشان ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ مولا اتنی زیادہ ان کی جو زندگیاں تھیں انہوں نے تو اپنے رب کی جی بھر کے عبادت کی، کاش ہمارے پاس بھی اتنی زندگی ہوتی، ہم بھی اللہ کا جی بھر کے عبادت میں مصروف، اللہ کی عبادت میں خدا کے احکامات کی پیروی کرتے۔ تو پروردگار عالم کی ذات مقدس نے جب یہ دیکھا کہ میرا رسول اپنے ساتھیوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا اپنے سادہ ترین لفظوں میں ترجمہ اس طرح کروں کہ پیشانی مقدس سرکار رسول پہ جب رب العزت نے پریشانی کے چند قطرے نمودار دیکھے تو اپنی اندیت خاصہ سے تحفہ خاص کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر کو نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا شعور، تمہاری فہم و فراست، تمہارے عقل کہاں تک؟ آپ کے عقل کے گھوڑے سفر کریں گے، آپ کا پرندہ درک کہاں تک پرواز کرے گا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر،
تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ شکر خدا، لطف الہی، طرز پروردگار ہے جس نے خود بیان کر دیا کہ بالآخر اللہ رب العزت وہ لیلۃ القدر، شب قدر ہے کیا؟ تو سرکار رب العزت نے پھر خود جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں سامعین محترم کے لیے سادہ ترین لفظوں میں ترجمہ اس طرح کروں، 1 گھنٹہ جاگنا 83 سال جاگنا ہے، 1 رات جاگنا 1000 مہینے سے بہتر جاگنا ہے، 1 روپیہ صدقہ دینا 83 سال صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، 1 رات میں کہہ دینا۔ کتنا لطف ہے اس پروردگار کا جس نے بہانے بنائے شب ضربت اور شب قدر، کتنا ملاپ ہے ان تارکن فیکم الثقلین کا۔ علی جیسے عظیم انسان کا پاک دامن امامت ان گناہگار ہاتھوں میں ہو، قرآن کی تعلیمات لیلۃ القدر دل میں ہو، پھر کون سا ایسا راستہ ہے جو واہ نہ ہو؟ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں نکل پڑتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو آئیے سامعین محترم، آئیے عزیزان گرامی، آئیے ناظرین گرامی، آج یہ تہیہ کر لیں کہ شب قدر کی راتوں میں، احیاء لیالی میں، شبہائے قدر میں راضی کر لیں اس پروردگار کو جس کے لیے علی 1000 رکعت نماز دن رات میں پڑھتا ہے۔ آئیے اس اللہ کو راضی کرنے کا بہانہ، اور خصوصاً سامعین محترم قم المقدسہ کی دھرتی پر رہنے والے علماء کرام، طلباء ذوی الاحترام، فضلائے اعظام، درود و سلام ہوں آپ کی مہاجرت پر، درود و سلام ہوں آپ کے عظیم قدموں پر، جو اس لیے چلے کہ شب قدر میں حسین ملتا ہے، جو اس لیے چلے کہ شب قدر میں علی کی تعلیمات ملتی ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر سرکار رب العزت نے مزید تشریف فرمائی، اور آپ کو معلوم ہے تعلیمات الہیہ کی ایک جنبہ نہیں ہے، ایک پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، ممکن ہے ہزاروں لاکھوں لامتناہی پوائنٹ آف ویوز ہوں، ہزاروں راستے ہوں، لاکھوں پگڈنڈیاں ہوں، کروڑ ویوز ہوں، جس پر خدا پھر فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ الف لام داخل ہے، بعض نے اس کو کہا کہ جبریل امین آتے ہیں۔ تو آئیے اب یہاں پر پھر مجھے کہنے دیجئے کہ تعلیمات نبوی، اختتام النبوت، خاتم النبیین کی مہر ثبت ہو جانے کے بعد بالآخر ملائکہ کون سی گلی تلاش کرتے ہیں؟ بالآخر تنزل الملائکہ کہاں ہوتا ہے؟ بالآخر ملائکہ پیغام الہی لے کر اس شب قدر کو کس دروازے پہ جاتے ہیں؟ تو پھر مفسرین نے لکھا کہ سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں وہ تشریف لاتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، رزق تقسیم ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ پھر سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا معنی صرف اور صرف روٹی کے 2 لقموں کا رزق کہا جاتا ہے۔ نہ میرے سامعین محترم، نہ عزیزان گرامی، رزق یعنی علم، رزق وسیع معنوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اس میں اعمال کے لکھنے کے ساتھ ساتھ، تقدیریں لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ عطا کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ نور امام زمان سے استفادہ کیجئے اور شبہائے قدر میں ان ملائکہ کا استقبال کیجئے اپنی بیداری کے ساتھ، اپنے جاگنے کے ساتھ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے نام اجازت سے نازل ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اچھا، سلامتی ہے یہ رات، یعنی اب سلامتی کے موضوعات مختلف ہیں، جس طرح رزق کے موضوعات مختلف ہیں، معانی مختلف ہیں۔ ہم جب دعا کرتے ہیں
بتاتا ہوں دونوں معانوں کو، اللہم ارزقنا رزقا واسعا، اللہم ارزقنا علما نافعا، اے میرا اللہ مجھے علم واسع، علم نافع عطا کر، اللہم ارزقنا عملا متقبلا، اللہم ارزقنا دعاء مستجابا، اللہم ارزقنا عملا صالحا، اللہم ارزقنا ولدا صالحا۔ یعنی یہ ساری کی ساری رزق کے مفہوم میں مختلف مصداقات ہیں۔ تو آئیے سامعین محترم، عزیزان گرامی، ناظرین محترم، ہم یہاں پر نتیجہ دے کر آپ کی زحمتوں کو تمام کریں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہے مطلع الفجر تک، صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک، فجر کے اقتدار پکڑنے تک۔ تو کمال یہ ہے کہ شاید ہمارے ذہن میں، چونکہ ناقص سوچ یہی سوچ سکتی ہے نا، کہ شاید یہ ہوتا کہ مغربین کے وقت بس شب قدر جو نازل کا نزول ہے یا وہ وقت ہے، اللہ نے ضمانت دے دی، 4-5 چیزیں اس میں نازل ہوئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ادراک نہیں ہے شب قدر کا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو میں یہاں پر پھر کہہ سکتا ہوں، اللہ کی اس آیت کے ضمن میں استدلال کر سکتا ہوں، فقہائے کرام کے دروازے سے یہ بھیک لی جا سکتی ہے، ائمہ معصومین سے توسل کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1000 مہینے کی رات ایک طرف، 1000 مہینہ ایک طرف، اور آج کی یہ رات ایک طرف، اور وہ بھی کون سی رات؟ جو سلامتی سے پر ہو، جو سلامتی سے بھرپور ہو، جس کا استفادہ ہو۔ اچھا، سلامتی آپ کو دیکھا آپ نے، میں دوسری آیت استدلال اور دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں گناہوں کی آگ میں دس چکا ہوتا ہوں، جب مجھے آ کر میری خواہشات نفسانی کے دروازے مجھ پر واہ ہو چکے ہوتے ہیں، جب میں اپنی خواہشات نفسانی کے سمندر میں غوطہ-زن ہو رہا ہوتا ہوں، جب میں دنیا کی عجیب رسومات میں بہہ چکا ہوتا ہوں، جب میں اپنے اس اقتدار فضول میں اپنے آپ کو ایک عمارت خیالی بنا چکا ہوتا ہوں، تو آواز قدرت آتی ہے، شیطانی حملوں میں جکڑے ہوئے انسان، آؤ شب قدر آئی ہے، آؤ لیلۃ القدر سے استفادہ کرو۔ اور پھر کمال یہ ہے، میں کہتا ہوں میرے سلام و درود ہوں مکتب تشیع پر، مکتب جعفری پر، فکر مکتب اہل بیت پر، جس نے 2 چیزوں کو اللہ نے کیسا ملا دیا، علی جیسا بادشاہ عبادت اور شب قدر۔ دیکھیں، ماتم داری میں آپ جا رہے ہیں، عزاداری میں آپ شرکت کر رہے ہیں، آپ کسی امام بارگاہ میں جا رہے ہیں، باوضو ہو کر قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ کے بے کا یا اللہ پڑھ رہے ہیں، بے محمدن پڑھ رہے ہیں، بے علیین جب پہنچے ہیں، 2 آنسو آ گئے، شہادت یاد آ گئی، ضربت یاد آ گئی، علی مولا کی بیٹیوں کی یتیمی یاد آ گئی، جناب علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، جناب حسین مولا کی کربلا یاد آ گئی، ادھر سے یاد آئی، آنسو ٹپکے، دل نرم ہوا، ادھر سے پروانہ جنت ملنا شروع ہو گیا۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، ملت کے غیور افراد، اے اقتدار مکتب اہل بیت کے پجاری لوگو، اے خوشبو آل محمد، اے آنگن سیدۃ النساء العالمین کے پاک پھول لوگو، میری آپ سے گزارش ہوگی، اٹھو، اپنے آپ کو جگاؤ، بیدار کرو، ان ضمیروں کو آج شب قدر آئی ہے، اور شب قدر کے ساتھ ساتھ مولا علی کی ضربت ہے، صرف جاگنا مولا علی کے غم میں، لعن اللہ قتلۃ الامیر المؤمنین کہہ دینا۔ آپ دیکھیں شب قدر کے اعمال کو، تو لہٰذا خلاصہ گفتگو ان 10-15-20 منٹ کا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اگر کوئی آج کی شب گریہ کرتا ہے، اگر کوئی آج کی شب قرآن سر پہ رکھتا ہے، تو گویا ایسا ہے اس نے 1000 مہینے قرآن مجید سر پہ رکھا، اس سے بھی بہتر۔ تو آئیے ایک جملہ جو ہے علی کی عبادت کا آپ کی بارگاہ میں عرض کروں اور طالب دعا ہو جاؤں۔
ابو دردہ بہت مشہور و معروف صحابی ہے سرکار امیر المومنین کا. اس کتاب کے اندر آغا محمد دشتی صاحب نے مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے واقعات نقل کیے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ محققین نے جو واقعات پیش کیے ہیں ان پہ زحمت کی ہے. میں کہتا ہوں آؤ لیالی القدر میں، شب احیاء میں، شب بیداری کرنے والوں، مولا امیر المومنین کی نہج البلاغہ، علی بولتا ہوا قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے نہج البلاغہ کی شکل میں. میرا موضوع گفتگو یہی ہے کہ شب قدر میں علی کو زندہ، علی کی تعلیمات کو زندہ رکھو، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شبہائے قدر میں علی کی ضربت کو یاد کرو، شبہائے قدر میں علی کی عبادت کو یاد کرو. شب قدر بھی ہمیں عبادت کی طرف دعوت دے رہی ہے، یا اللہ کہنے کی طرف دعوت دے رہی ہے. اور علی مولا کی عبادت بھی. میں ایک جملہ، سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، التجا کرتا ہے، مولا میرے بہت زیادہ گناہ ہیں. مفہوم روایت یہ کہ سرکار پوچھتے ہیں کہ کیا تیرے گناہ دریاؤں کے پانیوں کی وسعت سے بھی زیادہ ہیں، آسمان کے سائے سے بھی زیادہ ہیں، ریت کے ذرات سے مقدار میں بھی زیادہ ہیں، ہواؤں کی روانی سے بھی زیادہ ہیں؟ تو وہ جوان روتا ہے، رو کے عرض کرتا ہے جی مولا میں بڑا ہی گناہ گار ہوں. تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایک رات شب قدر میں آپ بیدار ہو جائیے، تیرے سارے گناہوں کے معاف ہونے کی ضمانت میں سجاد دیتا ہوں. کیونکہ سید الساجدین زین العابدین یہ ارشاد فرما رہے. کہاں سے سیکھا؟ علی کی عبادت سے. کہاں سے یہ مکتب چلا؟ علی کے سجدے سے. ابو دردہ صحابی ہے، سرکار رسول گرامی اسلام اور جناب امیر المومنین دونوں کو درک کیا. دیکھتا ہے کہ حضرت امیر المومنین سجدہ میں جاتے ہیں. بعض نے لکھا درختوں کے جھنڈ میں. ابو دردہ غلام علی مولا تھا، اکیلا نہیں چھوڑتا تھا سرکار علی کو، جدھر جدھر مولا جاتے تھے. بلکہ بعض اوقات سرکار نے ایک دو دفعہ پوچھا ابو دردہ اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے میری وجہ سے؟ کہا مولا تو آپ بالآخر آپ میرے مولا ہیں، میں تیرا غلام ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی انسان آپ کو تکلیف پہنچا لے. علی گھر سے نکل پڑے، درختوں کے جھنڈ میں پہنچے، اندر گھس گئے، داخل ہوئے. پھر یا اللہ تھا، پھر خادم و مخدوم کی باتیں تھیں، پھر عابد و معبود کے راز تھے، پھر خالق و مخلوق کی گفتگو تھی. انت المعطی و انا سائل، انت الحی و انا المیت، انت الباقی و انا الفانی، انت الرازق و انا المرزوق. یہ جب کہتا چلا علی، پھر سجدہ تھا علی کا، پھر زمین بوسے لے رہی تھی، صدف گوہر نامدار چن رہی تھی، علی کے موتی زیارت بن رہے تھے زمین کے لیے. ابو دردہ انٹری اور اذن دخول پڑھتا ہوا علی مولا کے جسم مبارک کو جب ہاتھ لگاتا ہے تو سرکار علی کا جسم اطہر ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے حضرت امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین کے جسم مبارک اور قفس انصری سے روح اقدس مالا اعلیٰ کی طرف چلی گئی. فبکا بکا شدیدہ. سرکار ابو دردہ یہاں بہت روئے، چھوڑا حضرت امیر المومنین کو سجدے کی عالم میں، آئے سرکار عصمت کے در مقدس پر. علی کی عبادت اور پھر علی کے گھر میں جو خاتون ہے وہ 2 عبادتوں کی مجسمہ ہے، تیسری خود ہے. ایک رسول کی عبادت کو دیکھا، ایک علی کی عبادت کو دیکھا. خود عصمت کبریٰ پہ فائز بی بی مسلح عبادت پہ کھڑی، بارگاہ پروردگار میں کنیز خدا راز و نیاز میں مصروف ہے. دق الباب کیا، من تفتح الباب، شریعت آدم سے لے کر خاتم النبیین کی شریعت میں ملبس بی بی عصمت کبریٰ کی فائز نے قرآن مجید کے قدم اٹھانے شروع کیے. آیت تطہیر کی مصداق دروازہ مقدس پہ آئی، من تفتح الباب، دروازے پہ اس وقت آنے والا تو کون؟ کہا غلام ہوں ابو دردہ. کہا ابو دردہ کیسے آئے ہو؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ علی مولا کی ذات مقدس اس دنیا سے چل بسے. فرماتی ہیں کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا کہ علی سجدہ میں گئے اور پھر اٹھے نہیں ہیں.
بس یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب. عرض کر چکا ہوں مناجات امیر المومنین، محراب مسجد کوفہ آج بھی گواہ. تو گئے سجدے میں اور اٹھے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سرکار اس دنیا سے چل بسے. یہاں پر روایات کے جملے ہیں کہ بی بی نے کہا ابو درداء پریشان نہ ہو، گھر چلے جاؤ. تو علی کو ایک شب دیکھ کے پریشان ہوا ہے. میں جب سے علی کے گھر میں آئی ہوں سرکار امیر المؤمنین کو اسی طرح اللہ کا عابد پایا ہے جس طرح آج علی سجدے میں ہے. جو علی ایک دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو، درود و سلام ہوں اس سجدے پر جو مسجد کوفہ کے صحن میں، مسجد کوفہ کی محراب عبادت میں سرکار علی کے خون سے مشرف ہوا. اور پھر علی مولا نے اپنی لحیہ مبارک کو پکڑا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں واللہ فزت برب الکعبہ، مجھے رب اکبر کی قسم آج علی کامیاب ہوئے. تو کہنے دیجئے کسیرا میسر، بے شد سعادت، بے کعبہ ولادت، بے مسجد شہادت، لائے کوئی دنیا علی جیسا انسان جو کعبہ میں تشریف لایا، جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی، جس کی شہادت مسجد میں ہوئی. تو پھر آج کی شب قدر میں مسجدیں آباد ہوں، امام بارگاہ میں علی کے تذکرے ہوں. پھر حق بنتا ہے من الف شہر کا خیر من الف شہر کا. تو آئیے عزیزان گرامی آخری جملہ کہوں اور آپ سے طالب دعا ہو جاؤں. سرکار امیر المومنین کی عبادت کو دیکھنا ہو، شبہائے قدر کے احیاء کو دیکھنا ہو تو دروازہ مقدس علی کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور پھر دق الباب کرو. سرکار علی فرماتے ہیں کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. دیوان علی چھلک رہا ہے آج بھی، فضائیں معطر ہیں سرکار علی کے عظیم اشعار سے. میرا اللہ مجھ علی کے لیے یہ بہت بڑا فخر ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. اور میرے لیے مقام فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. الہی انتا کما احب. کمال ہے آغا صاحب، دنیا پر کر دی حضرت نے. ایک جملے کے اندر سمندر کوزے میں بند کر دیا سرکار علی نے. الہی انتا کما احب، اے میرا پالنے والے تو ایسا ہے جیسا میں رب چاہتا تھا. فاجعلنی کما تحب، مجھے بھی ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو آئیے آج اس علی مولا کی شب ضربت کو دیکھیے. آج علی مولا کی لاڈلیاں یتیم ہو رہی. عزیزان گرامی، سامعین محترم، دعا کرتا ہوں رب العزت سے، کریمہ کی نگری ہے، بیٹی کو باپ کا پرسہ دینا، اور وہ بھی پردیس میں. میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہوتا ہے بابے کے تذکرہ، لیکن میں کہوں گا اے میری بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا، تجھے اپنے گھر میں بابا کی خبر ملی کہ بابا زندان میں شہید ہوئے. کئی ایسی بیویاں گزری ہیں دنیا میں جنہیں پردیس میں بھی بابا کی اطلاع ملی. کوفہ میں بستے تھے مدینہ کے، کوفہ میں سرکار علی کو جب ضربت لگتی ہے، آغا مقام معظم راہبری کے جملے ہیں، بڑے پیارے جملے ہیں. فرماتے ہیں زخمی علی کا میت جب لے کے گھر آئے، سرکار علی نے دیکھا جناب حسن رو رہے ہیں، سرکار علی نے دیکھا جناب حسین بھی رو رہے ہیں. حضرت نے دونوں کو گلے لگایا، تسلی دی. قبلہ سامعین محترم، ناظرین گرامی، تسلی دی بیٹا انا للہ و انا الیہ راجعون. بالآخر یہ کار خدا ہے. اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. اللہ رونے اور رلانے والوں میں سے ہمیں شمار فرمائے. کبیرہ کبیرہ گناہ دھوئے جاتے ہیں. علی اور اولاد علی کے غم میں آؤ، بیویوں کو پرسہ دیجئے. جناب امیر المومنین نے تسلی جناب حسن کو بھی دی، جناب حسین کو بھی دی. یہاں روایت کے جملے ہیں بڑے محکم، بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ حضرت نے اپنے دونوں بیٹوں کو تسلیاں دی. لیکن جب دیکھا کہ زینب و ام کلثوم آ رہی،
جب دیکھا کہ زینب و ام کلثوم آ رہی ہیں، نہ رہا گیا علی سے، چھوڑ دیا اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو سینے سے لگایا، فبکا بکاء شدیدا، بہت رویا علی، حتیٰ کہ یہاں پر داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، ٹپکنے لگے وہ آنسو ریش اطہر علی سے۔ کہا بیٹا بابا کے سامنے بیٹیاں نہیں روتی، اور میں کہوں گا میرا مولا علی تو خوش قسمت ہے، تیری زندگی میں زینب آج رو رہی ہے، تو نے تسلیاں دی، یہی شہر کوفہ ہوگا اور یہی تیری ہلی بیٹیاں لاڈلی ہوں گی۔ بے مکنو چادر بازار کوفہ، دربار کوفہ، زندان کوفہ، لوگ یہ کہیں گے یہ آ گئے بنت سبایا۔ سنو گے عزادارو یہ جملہ میں کہتا ہوں، ایک جملہ آخری اور ممبر کو تمام کروں، میں کہتا ہوں اے مولا علی، جب تیری بیٹی تیرے سامنے رونے لگی تو نے تسلی دی، تو بھی باپ تھا، لیکن ایک چھوٹی بیٹی جس کو جناب سکینہ کہا جاتا ہے، تیری بیٹیاں کوفہ کے گھر میں تھی، تیری بیٹی آپ کے پاس تھی، میرا مولا تجھے ایک ضربت لگی تیری بیٹیاں پریشان ہونے لگی، لیکن میں قربان جاؤں کربلا والوں پر، اور جس کے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے تھے، قطعو اربن اربا لاشیں تقسیم ہو گئی، اور پہچاننے کے قابل میت حسین نہ رہی، اور جب آئی لاڈلی حسین کی جس کو سکینہ کہتے ہیں، رو کے کہتی تھی بابا تیرے بعد میں کس پسینے پہ سوؤں، میرا اللہ تجھے ضربت علی کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کی عزت و عظمت کا واسطہ، ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پروردگارہ اس مجلس کا ثواب مرحومہ ریاض بانو بنت سید مظفر حسن، مولانا غلام سرور حیدری کے مرحومین، مولانا فدا حسین یزدانی صاحب کے مرحومین، مولانا محمد سلیم کے مرحومین، انجینئر ذوالفقار صاحب کے مرحومین، اور بابا حیات صاحب قبلہ کے مرحومین کے روح کو اس مجلس کا ثواب درج فرما۔ میرا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ میرا اللہ سامعین، حاضرین، ناظرین، مخاطبین، پروردگارہ محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں یہ ہاتھ تیری بارگاہ رب العزت میں اٹھے ہیں، شب قدر ہے، شب احیاء ہے، شب مغفرت ہے، شب مناجات ہے، شب انابت ہے، شب ندبہ ہے۔ میرا اللہ مولا امام زمان علیہ السلام کے خون رونے کا واسطہ، سرکار امام زین العابدین کے 34 سال گریے کا واسطہ، جناب زینب عالیہ کے گریے کا واسطہ، میرا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، اور اس کا ثواب بندہ ناچیز کے مرحومین اور ان کے جن کے نام دیے گئے ان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں، خصوصاً منتظمین دفتر قائد ملت جعفریہ شعبہ قم کے مرحومین کو میرا اللہ اس مجلس کا ثواب نامہ اعمال میں درج فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ میرا اللہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ ہمیں ریاکاری کی عبادت سے محفوظ و مسون و مامون فرما۔ میرا اللہ یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ رب العزت میں اٹھے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ میرا اللہ تمام دلی حاجات اور خصوصاً شاہ صاحب کے دلی حاجات شریعت کے مطابق پورے فرما۔ میرا اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی دنیا سے بہرہ مند فرما۔ میرا اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عظمت و عزت کا صدقہ بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما، سابقہ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، آئندہ معصیت سے محفوظ فرما۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور مقدس میں تعجیل عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من اعوانہ